بیان سامنے آ گیا اس ڈیلر کا، ہماری گھڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو اسے ہم اسی گھڑی عدالت لے جائیں گے. تو زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں اسی ڈیلر کی دونوں ویڈیوز جو ہیں انہوں نے شیئر کی. زلفی بخاری صاحب کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ اگر کوئی یو ٹرن لے لے تو پھر کیسا ہوتا ہے. صحافی اسد طور اور عمران جونیئر کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی نے مجھے خود کہا تھا کہ رانا صاحب باتیں تو ساری صحیح ہیں لیکن وہ پاگل مانتا ہی نہیں ہے، تو بتائیں کیا کریں. یہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آرمی چیف کے نام کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ نہ تو ڈبل اے ہے اور نہ ہی ڈبل ایس ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، میں خود گھڑی گھڑی آپ کو گھڑی کے بارے میں بتا کے جو ہے وہ گھڑی تنگ آنا شروع ہو چکا ہوں. لیکن کیا کریں، یہ گھڑی ایسی آ چکی ہوئی ہے سب کے اوپر، آپ کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، خان صاحب کے اوپر بھی، کہ گھڑی اس گھڑی کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو اب اس سلسلے میں جو اپڈیٹ ہے وہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو چند تفصیلات بتائی تھیں، جس کے اندر وہ جو ڈیلر ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ جی متحدہ عرب امارات میں جو ہے اس ڈیلر کو گھڑی بیچی گئی اسلام آباد سے. جو زلفی بخاری صاحب اور پی ٹی آئی نے جو سٹوری بنائی تھی کہ جی وہ گھڑی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیلر کو بیچی گئی، اس کا بیان سامنے آ گیا اس ڈیلر کا. اس نے کہا بھائی جان ہماری گھڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ گھڑی ہم نے خریدی، نہ ہم نے گھڑی بیچی، ہمارا گھڑی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو اسے ہم اسی گھڑی عدالت لے جائیں گے، یہ اس نے کہا تھا. تو زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ زلفی بخاری صاحب کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ بھائی جس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے تھے بندہ ہی بچوں نکل گیا. تو زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں اسی ڈیلر کی دونوں ویڈیوز جو ہیں انہوں نے شیئر کی اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا سو ایٹ ون پوائنٹ دے سے دے سولڈ اٹ اینڈ ایٹ دی ادر دے ڈڈنٹ. وچ ون از دا ٹروتھ؟ واٹ چینج ود ان 24 hours? Well done to Jio for trying so desperately. All that matters in the end is that it got sold in Pakistan for the amount declared in IK's statement. So basically ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی پہلے یہ بندہ جو ہے خود اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ گھڑی میں نے بیچی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ جی میرا گھڑی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ اگر کوئی یو ٹرن لے لے تو پھر کیسا ہوتا ہے. اب آپ کو زلفی صاحب آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ قوم کس مصیبت میں پھنس جاتی ہے اگر کوئی بندہ یو ٹرن لے لے. تو ڈیلر جو آپ کے مطابق اس ڈیلر نے یو ٹرن لیا ہے، تو اب میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ بھی کتنی تکلیف میں ہوں گے جب آپ کو نظر آئے کہ ایک آدمی نے یو ٹرن لے لیا. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. خیر، اب اس سارے معاملے کے اوپر زلفی بخاری صاحب نے جو کچھ کہا، اس کے علاوہ زلفی صاحب جو ہیں وہ جی ٹی وی کے اوپر گئے اور جی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس سارے معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جی عمر فاروق سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی میں اسے جانتا ہوں. میں لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کو جانتے ہیں. میرے خیال میں فواد چوہی صاحب کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کو جانتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ بہت بڑا فراڈ ہے. عمر فاروق کو پی ڈی ایم نے پلانٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کس کو گھڑی بیچی ہے معلوم نہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس کو گھڑی بیچی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ گھڑی بیچی جا رہی ہے تو میں خود خرید لیتا. یہ تو ویسے میں خود بھی کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر اتنا ارب پتی بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا ارب پتی بیٹھا ہوا ہے جو خان صاحب سے گھڑی لے سکتا. تو کوئی پرابلم نہیں، مطلب وہ یوں کر کے صرف ہاتھ یوں جھاڑے نا تو میری تو بڑی سستی جی گھڑی ہے، تو پتہ نہیں کتنی اس طرح کروڑوں کی گھڑیاں جو ہے نا وہ اتر سکتی ہیں ہاتھوں کے اوپر سے. ماشاءاللہ اتنے ویلدی لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا جی عمران خان تو مان رہے ہیں کہ انہوں نے گھڑی بیچی اور جب انہوں نے ایک بار بیچ دی تو گھڑی چلی گئی ہے مارکیٹ میں، پھر چاہے وہ مارکیٹ دبئی ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو عمران خان تو گھڑیاں پہنتے نہیں اور خاص طور پہ اتنی مہنگی گھڑی تو وہ نہیں پہنیں گے. اگر وہ نہ بھی بیچتے تو کچھ عرصے بعد توشہ خانہ کے تحفے نے نیلام ہونا ہی تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس ساری چیز کے اندر زلفی صاحب جو آ رہا ہے، جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیا ضرورت، مطلب یہ کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ادھروں سستا مال لے کے اتنے بیچ دینا. یہ تو کاروباری کام ہوتے ہیں نا، مطلب یہ تو ٹریڈنگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں. تو خان صاحب یہ ٹریڈر کیوں بن گئے تھے؟ کرکٹر تھے، پولیٹیشین بن گئے، یہ ٹریڈر کیوں بن گئے تھے کہ سستا مال ہے ادھر لے کے تو اتنے مہنگا بیچ دینا. مطلب اگر اب ہم خان صاحب آپ کا کس چیز کا کام ہے تو کہیں گے میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے. مطلب اب تو یہ آپ اپنے ذریعہ معاش کے اندر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں ٹریڈنگ بھی کرنا، میں کوئی سستا مال ملے تو میں اس کو مہنگا بھی بیچ سکتا ہوں. خیر اینی وے، اچھا اب اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ عمر فاروق جو ہیں وہ کل رات کو جیو کے شو میں آئے ہوئے تھے، شہزاد اقبال صاحب کے شو میں، اور اب ان کا موقف بھی اس سارے معاملے کے اوپر سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی زلفی بخاری نے ہی ڈیلر سے رابطہ کر کے ویب سائٹ پہ مارکیٹنگ کرنے کا کہا تھا. انہوں نے ڈائریکٹ الزام زلفی بخاری کے اوپر لگایا. گھڑی کے معاملے پر میں نے اسٹائل واچز سے بات کی. یہ اسٹائل واچز وہی ڈیلر ہے جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا.
ان سے پوچھا کہ آپ کا نام آ رہا ہے, آپ نے ٹرانزیکشنز کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کلیئر کیا کہ گھڑی نہ خریدی نہ فروخت کی. انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری نے رابطہ کیا تھا. اسٹائل واچز نے کہا کہ زلفی بخاری نے گھڑی کی مارکیٹنگ کرنے کا کہا تھا کہ لاؤ ہاں ذرا سودا, ذرا ویب سائٹ پہ لاؤ. اور جس طرح او ایل ایکس کے اوپر ہوتا ہے, او ایل ایکس کا وہ آپ نے نہیں دیکھا بیچ دے, تو یہ وہ والا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا کیس تھا کہ زلفی بخاری صاحب نے ان کے مطابق اس ڈیلر سے رابطہ کیا اور ان کو کہا جی کڑی ہے یہ ایسا کڑی تھی وکواؤ ذرا تھوڑی جی. تو وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس آدمی نے, وہ جو ڈیلر تھا, جب اس نے, آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایکچوئل گھڑی نہیں تھی, اس کے پاس صرف گھڑی کی تصویر تھی کہ بھائی جان یہ گھڑی ہے, کعبہ ایڈیشن ہے, کسی نے لینا ہے تو دسو. تو انہوں نے کہا کہ اسٹائل واچز کے مطابق زلفی بخاری نے کہا کہ اچھی قیمت مل جائے گی تو بتا دیں. اسٹائل واچز نے کہا کہ ہم نے تصاویر لی اور مارکیٹ کرنے کا کہا. زلفی بخاری کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ہمیں سرمایہ کاری وغیرہ کے لیے دعوت دے رہے تھے, ہم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جبکہ زلفی بخاری صاحب نے خود یہ فرمایا کہ جی میں اس کو نہیں جانتا, میں ان کو جانتا ہوں جو ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی گھڑی کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو اعتماد کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اگر میرے خلاف کیس کیا تو ثبوت عدالت میں پیش کروں گا, یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ عمر فاروق صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو جناب یہ گھڑی کا معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جیو کے اوپر ایک اور خبر آئی ہے جناب کہ عمران خان صاحب کی تحفے میں ملی مزید 2 گھڑیاں بیچنے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی. یار اتنی گھڑیاں میں نے نہیں زندگی میں بیچی جتنی خان صاحب نے بیچ لی ہیں. نومبر 2018 میں یہ دونوں گھڑیاں بھی کیش میں بیچی گئیں اور اسی دن توشہ خانہ کو کیش میں ادائیگی بھی کی گئی. ایک دفعہ پھر سوال اٹھا ہے کہ جی عمران خان نے 2 مزید گھڑیاں پہلے کیش میں بیچیں اور پھر حکومت کو اس رقم کے صرف 20% کی ادائیگی دی. کیسا ہے اینو کہتے ہیں, یہ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, بھلا کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اگر آپ کسی پراپرٹی مارکیٹ میں جائیں نا تو اس کو ایک اس کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں بیانے پہ بیانہ ہو جانا. یہ ہوتا ہے بیانے پہ بیانہ. یہ مثال کے طور پہ یہ فون ہے, یہ جس کا فون ہے اس کو میں نے 20,000 روپے دیا اور میں نے کہا بھائی تجھ سے میں نے 3 لاکھ کا یہ فون لے لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آگے کسی بندے کو 3.25 لاکھ روپے میں یہ فون دیا, ٹھیک ہے, اور اس سے میں نے 20,000 روپے بیانہ لے لیا. اب وہ مجھے 3.25 لاکھ کی جب پیمنٹ دے گا, میں اس میں سے 3 لاکھ کی پیمنٹ جو ہے وہ آگے جس کو میں نے 20,000 بیانہ دیا ہوگا نا میں اس کو دے دوں گا. تو اس سٹوری کے مطابق خان صاحب نے بیانے پہ بیانہ کا کام کیا ہے. انہوں نے گھڑی لے لی, گھڑی بیچ دی, اس سے جو پیسے آئے وہی توشہ خانے میں جمع کرا دے. اب وچوں اپنا تھیلی نہیں لگی, اپنے کھاتے سے روپیہ نہیں لگا اور سودا بھی ہو گیا. خان صاحب کا یہی کمال ہے. میں خان صاحب کمال, ایکسیلنٹ خان صاحب. ٹریڈنگ میں اب سمجھا ہوں, مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ یہ وزارت تجارت کا پورٹ فولیو آپ کے پاس کیوں تھا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ خان صاحب کے پاس وزارت تجارت کا پورٹ فولیو اپنے پاس تھا ان کے پاس, کیونکہ خان صاحب سے بڑا تجارت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بھلا آپ کو یہ اس میں بھی ایک سکینڈل ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کیا سکینڈل ہوا تھا؟ اس پہ سکینڈل یہ ہوا تھا کہ ان کی وزارت, چونکہ تجارت کی وزارت ان کے انڈر تھی, تو ان کی وزارت نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جی ہمیں بھارت سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے. ان کی وزارت نے یہ خود ریکمینڈ کیا کہ ہمیں بھارت سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے. جب وہ معاملہ کیبنٹ کے اندر آیا تو عمران خان صاحب نے اسے ریجیکٹ کر دیا. بھلا کیا مطلب, عمران خان صاحب کی وزارت نے ریکمینڈ کیا کہ ہمیں بھارت سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے, وزیر اعظم عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں کرنی چاہیے. کیسا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی, میں نے بھی نہیں آئی سی, کوئی مسئلہ نہیں, آگے چلو آگے چلتے ہیں. اچھا, اب جہاں پہ یہ گمن گمیریاں ہو رہی ہیں, یہ سارے کام چل رہے ہیں, تو وہیں پہ ایک خبر جو ہے وہ آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر چلتی رہی اور بہت سے لونڈے لپاڑے ان کے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ چلاتے رہے. بیسکلی ایک ویڈیو ہے, اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے اور شہباز شریف صاحب کے پیچھے ایک گورا ہے, اور وہ گورا جو ہے وہ ڈیلی میل کا جو کیس ہے, وہ جو ڈیفیمیشن کا کیس شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے, اس کے چارجز پڑھ کے وہ سنا رہا ہے کہ جی یہ چارجز ہیں, یہ چارجز ہیں. انہوں نے اس ویڈیو کو چلانا شروع کیا اور ویڈیو کو چلا کے ان لونڈے لپاڑوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ کوئی کورٹ کا کوئی آفیسر ہے اور وہ شہباز شریف پہ لگنے والے الزامات کو پڑھ کے سنا رہا ہے, اور دیکھیں کتنی شرمندگی ہے, پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور کتنی بے عزتی ہو رہی ہے, اور مطلب زمین آسمان جو ہے نا وہ پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. انہوں نے ہائے 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 والا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. پتہ یہ لگا کہ یہ بیسکلی جنوری 2020 کی ویڈیو ہے,
اور ایک پریس کانفرنس کے اندر اس وقت شہباز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیسکلی یہ شہباز شریف صاحب کا غالباً لائر تھا جو اس پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ بھائی جان یہ کیس ہے، اور اس کیس میں ہم نے ڈیلی میل کے اوپر جو ہے وہ یہ چارجز جو ہے ہم نے فریم کیے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے یہ الزامات ہیں، وہ یہ بتا رہا تھا۔ انہوں نے بیچ میں سے ٹوٹا نکالا، اور ٹوٹا نکال کے جو ہے نا وہ اس کو اس طرح پھیلا دیا، اور اس میں پھر ان کے جتنے بھی وہ سپورٹیو اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی چھلانگا مارتی ہیں، اور یہ دیکھیں کیا ہو گیا اس میں یہاں پہ اکثر یہ اس قسم کے لونڈے لپاڑے پھر کام آتے ہیں، جو جن کے لاکھوں میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کے پھر اس کو ری ٹویٹیں مارتے ہیں اور دے دھڑتا۔ ایک اور کام بھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے کل ایک اور کام شروع کیا، وہ فواد چودھری صاحب کی جو چیٹ آئی نا سامنے جو عمر فاروق کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ڈمی چیٹس بنائی، اور ڈمی چیٹس کس کی بنائی؟ انہوں نے جو ہے وہ طلعت حسین صاحب کی ایک ڈمی چیٹ بنائی، اس کے بعد انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کی ایک ڈمی چیٹ بنائی، اور اس کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، مطلب الیجڈلی اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جی گفتگو ہو رہی ہے، شاہ زیب خانزادہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ توشہ خانہ کیس کی خبر کو جو ہے وہ میر ابراہیم کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے ہاں جی مریم نواز نے بھی انسٹرکشنز دے دی ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہاں میں سنبھالتا ہوں، میں اس کو ٹرننگ، مطلب اس حد تک اسٹوپیڈیٹی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات سے۔ میں بلکہ اس کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ان کے چند ایسے اکاؤنٹس جن کو جو ڈکلیئرڈ ہیں، وہ فیک اکاؤنٹس نہیں، ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ان چیزوں کو ری ٹویٹ کر رہے تھے۔ اب یہ کلاسک کیس جو ہے وہ پیکا کا بنتا ہے، کلاسک کیس بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک فورجنگ کر رہے ہیں اور فوٹو شاپ تصویریں۔ وہ مقصد کیا تھا کہ وہ فواد چودھری صاحب والی خبر جو ہے اس کو سمجھ تو آ نہیں رہی کہ انہوں نے کاؤنٹر کس طرح کریے، اس کا ایک کلاسک کاؤنٹر وہ یہ بناتے ہیں کہ لو جی بالکل اسی طرح کی چیز جو ہے نا وہ ایک فیک تصویر بنا کے تو اس کو پھیلانا شروع کرو کہ جناب یہ فواد چودھری صاحب والی چیز بھی جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو جس طرح یہ ہم نے جھوٹی چیز یہ بنائی ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ یہی طریقہ ہے، ہوتے ساڑھے کو کوئی جواب ہے نہیں کوئی دین دا، ایسا کوئی ظاہری بات ہے، کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی طرح جواب دے سکیں، تو پھر اس کا یہ طریقہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ خیر ظاہری بات ہے اس کے تو ماسٹر ہیں یہ، اتنے لونڈے لپاڑوں کی جو پوری پلٹون رکھی ہوئی ہے وہ انہی کاموں کے لیے تو رکھی ہے، اسی طرح تو نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے وہ بول ٹی وی کے اوپر ایک خبر آئی ہے، اور اس خبر کے مطابق یہ خبر آئی جی ملکی سالمیت اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے الزام میں صحافی اسد طور اور عمران جونیئر کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ یہ بول کے اوپر یہ خبر چلی، اور اس خبر کے مطابق کراچی کی ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ نے 3 دسمبر تک دونوں کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ صرف اتنی تفصیلات اس کے سامنے تھی۔ میں نے اس کے اوپر اسد علی طور صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ کون سا کیس ہے، آپ نے کون سی ملکی سالمیت اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جب تک میں نے ان سے رابطہ کیا، یہ کل رات کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کون سا کیس چل رہا ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں اس کے بارے میں، مجھے تو خود یہ بتایا گیا کہ جی بول کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے، تو مجھے تو کیس کا بھی نہیں پتا تھا۔ اب مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے بعد میں نے کراچی کے اندر چند لائرز سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ جائیں جا کے پتہ تو کرائیں کیڑا کیس میرے تک کرتا ہے کہ ملکی سالمیت کو میں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ خیر بول نے خبر دی ہے، خبر ٹھیک ہی ہوگی موسٹ پرابلی، لیکن ابھی تک جب تک میری یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک اسد علی طور کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ عمران جونیئر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے میں۔ اسد علی طور نے مجھے کہا کہ جی مجھے فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن موسٹ پرابلی شاید 1-2 دن کے اندر ان کو ڈیٹیل جو ہیں وہ ساری پتہ لگ جائیں گی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر، اس کے اندر بھی چند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ذرا وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاملہ فہم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ سیاست کس طرح آگے بڑھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ کئی باتوں پر متفق ہوئے ہیں لیکن یہ ان کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے، یہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ تو شاہ محمود قریشی نے مجھے خود کہا تھا کہ رانا صاحب باتیں تو ساری صحیح ہیں لیکن وہ پاگل مانتا ہی نہیں ہے، تو بتائیں کیا کریں۔ یہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا اس لیے اس کے ساتھ کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ بات مطلب شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ جی وہ پاگل ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، سیمز کوائٹ آڈ۔ مجھے نہیں پتا مطلب کیا شاہ محمود قریشی صاحب اس قسم کے الفاظ اپنے لیڈر کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ میرا دماغ تو نہیں مانتا
اس کیلکولیشن کو کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا، لیکن پتہ نہیں، میں اس پہ کوئی کامنٹ ہی نہیں کر سکتا فرینکلی اسپیکنگ. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف سے متعلق فیصلہ 1 یا 2 دن میں سامنے آ جائے گا. تو ان سے سوال کیا گیا کہ جی سمری وغیرہ کا عمل کیا 1-2 دن میں شروع ہوگا یا نام سامنے آ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور فیصلے سے مراد آرمی چیف کی تعیناتی ہے. یہ انہوں نے 8 بجے کے شو میں کہا. 10 بجے کے شو میں خواجہ آصف صاحب جو خود وزیر دفاع ہیں وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر آئے اور انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا. سو دس از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ناؤ. انہوں نے کہا منگل یا بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا. 5 سینئر جنرل میں سے ایک ہی آرمی چیف ہوگا. ظاہری گل ہے 5 میں سے ایک ہی ہونا ہے، مطلب 2 تو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا آج 18 تاریخ ہے، اگلے ہفتے میں تعیناتی کا فیصلہ آ جائے گا. نئے آرمی چیف کا نام بھی سامنے آ جائے گا. 29 کو تقریب بھی ہوگی. وزیر اعظم وزارت دفاع کی سمری پر آرمی چیف تعینات کرتے ہیں. تعیناتی کے حوالے سے حکومت کا اپنے اتحادیوں یا عسکری قیادت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سو ابھی تک سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سمری جو ہے وزیر اعظم ہاؤس آلریڈی آ چکی ہوئی ہے. ان کے مطابق دونوں جو وزیر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن نجم سیٹھی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ سمری وزیر اعظم ہاؤس آ چکی ہے. اسی لیے اسحاق ڈار گئے تھے صدر کو پکا کرنے کے لیے، اور صدر صاحب کو پہلے ہی اطلاع تھی اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ جیسے ہی سمری آئے گی اس پر سائن ہو جائے گا. یہ ملاقات کل ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی عارف علوی صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے آرمی چیف کی تعیناتی میں دلچسپی نہیں ہے. خان صاحب کو پیغام دے دیا گیا کہ آپ کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، نہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور نہ ہی آپ کا بندہ آرمی چیف بنے گا. گیم ختم ہو چکی ہے اور سب سے سینئر ترین جنرل آرمی چیف ہوں گے. اب سب سے سینئر ترین جنرل جو ہیں وہ تو عاصم منیر صاحب بنتے ہیں. آرمی چیف کے نام کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ نہ تو AA ہے اور نہ ہی SS ہے. اب SS اور AA جو ہے، SS کا مطلب ہے ساحر شمشاد صاحب اور AA کا مطلب ہے اظہر عباس صاحب. تو یہ 2 نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اب ان کے مطابق سب سے سینئر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب. عاصم منیر کا نام ہی جو ہے وہ نون لیگ کے حلقوں میں لیا جا رہا تھا پچھلے کئی ہفتوں سے. یہ ہم اپنے کئی ویلاگز میں بھی بتا چکے ہیں آپ کو. تو نجم سیٹھی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انہی کو فائنل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جیسے جیسے عمران خان کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں اور ان کا بیانیہ بدل رہا ہے تو ان کی سپورٹ بیس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے. اگر خان صاحب نے پیچھے ہٹنا ہے تو انہیں بھی فیس سیونگ دینی ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنا آرمی چیف لگائیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل رہے. انہیں بھی تو کچھ دینا پڑے گا. تو ان کے ڈرامے کے لیے چھوٹی موٹی لانگ مارچ ہو جائے گی. عمران خان اسلام آباد نہیں جائیں گے اور پنڈی سے ہی لانگ مارچ ختم ہوگا اور وہ اعلان کریں گے کہ ٹیمیں بن گئی اور مذاکرات ہوں گے. تو یہ نجم سیٹھی صاحب نے جناب عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تفصیلات شیئر کی ہیں کہ بھائی جان اس طرح کی کوئی کہانی بن رہی ہے. تو اب دیکھیں عمران خان سے یہ کس حد تک یہ بات صحیح ہوتی ہے. 2-3 خبریں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے اس ساری خبر کے اندر جو ہے وہ دی ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.